فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. سب سے پہلے تو شیخ آپ کا استقبال ہے، اور اتنے سارے لوگوں کی طرف سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی شیخ. تو شیخ میرے خیال سے وقت آپ کا بالکل ہو چکا ہے، اور کچھ سوالات ہمارے پاس آ بھی چکے ہیں. تو کچھ سوالات ہم ایسے ہی آپ سے کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم چیٹ ہمارا کھلا ہوا ہے ناظرین کرام، آپ چیٹ میں جا کر کے اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، چیٹنگ میں جا کر کے لکھ سکتے ہیں، پھر اس کا جواب شیخ صاحب دیں گے. کچھ ہمارے پاس ہیں وہ سوال ہم کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ شیخ مختار صاحب آئے ہوئے تھے، تو کچھ سوالات ان سے بچ بھی گئے ہیں، تو میں نے کہا مناسب وقت ہے اور شیخ صاحب ہیں، تو اب شیخ صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. شیخ صاحب یہ سوال یہ ہے کہ جیسے روزہ تو اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن جو لوگ جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہ صاحب مطلب وہ صحیح ہیں، کوئی عذر نہیں ہے ان کو، اس کے باوجود بھی وہ روزہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شریعت میں کیا سزا مقرر کی گئی ہے اور کتنا گناہ ان کو ہے؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، گویا کہ یہ فرض ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث، ایک صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب میں ہے، بنی الاسلام علی خمس، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اس میں اسلام کے 5 ارکان گنے گے، جن میں سے ہی روزہ ایک رکن ہے. اور حدیث جبرائیل جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، متی الساعہ اور علامات الساعہ، یعنی ایمان کیا ہے. آپ نے 6 ارکان ایمان کے بتائے جو بڑے مشہور ہیں. اسلام کیا ہے، آپ نے 5 ارکان بتا دیے جو کہ معروف ہیں. اور ان 5 ارکان میں سے ہی ایک رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی ہے. تو ان دونوں احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اور قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا روزہ کوئی عام سی عبادت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اور اگر کوئی رکن چھوڑ دیتا ہے، یعنی عبادت رکن ہے اور ایک آدمی رکن کا ہی تارک ہے، رکن چھوڑے ہوئے ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اگر تو کوئی رکن کا منکر ہو جائے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کسی ایک بھی رکن کا منکر ہو گیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. لیکن رہا مسئلہ یہ کہ آدمی منکر تو نہیں ہوا، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ اسے کوئی دوسرا ایسا عذر ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا. تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت نے جن شکلوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے وہ چیزیں معروف ہیں 2 خاص طور پر. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پر ہے، تو وہ جتنے روزے چھوٹ جائیں گے اتنے رمضان کے بعد روزے یا ان روزوں کی گنتی پوری کر لے. اور اگر کوئی بھی عذر نہیں ہے اور پھر بھی کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الکبائر، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اردو میں کئی لوگوں نے اس کے ترجمے کیے ہیں. اس میں اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے الکبائر، اس میں اور امام ابن حجر الہیتمی المکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر. ان کتابوں میں
روزے کو ترک کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اور ایک روایت ہے جو کہ پیش کی جاتی ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا، فرض ایک روزہ چھوڑ دیا، اور اس کو اگر کوئی پوری عمر بھی نفل روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں کر سکتا. یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کو محدثین کرام نے، صاحب علم اصول حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے. اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے. کبیرہ کے سلسلہ میں جو ایک خاص بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے تمام اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. فلاں کام کرنے سے یہ گئے، فلاں کام کرنے سے وہ گئے. چاہے کوئی بھی کام کرتے رہیں، جب تک اللہ رب العزت کے سامنے توبہ طائب نہ ہوگا آدمی، تب تک وہ گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں. معروف ہے کہ توبہ کی 3 شرطیں. اگر گناہ اللہ اور بندے کے مابین ہے جیسے کہ ترک روزہ ہے، تو ایسے میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، شرمندہ، آئندہ ایسا نہ کرنے کا فوری طور پر جزم کرے کہ آئندہ میں یہ روزہ جو چھوڑا ہے آئندہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. جو کر چکا ہے اس پر وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور اگر گناہ کیا ہو لگے ہاتھوں، اگر ایسا گناہ ہے جس کا تعلق بندے اور بندے کے مابین ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا، کسی کا کچھ چرا لیا، یہ امور جن کا تعلق بندوں اور بندوں کا آپس میں ہے، ایسے گناہ کے لیے چوتھی شرط بھی اہل علم نے رکھی ہے، جو یہ ہے کہ جب تک وہ آدمی، جس آدمی کا گناہ کیا ہے، جس آدمی سے اس کی گناہ کا تعلق ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا وہ گناہ معاف نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کے پیسے چرا لیے، اب وہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، مسجد میں جا کے ہاتھ اٹھا لیے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. بھائی جس کے پیسے چرائے ہیں پہلے جا کے اس سے معافی مانگو، اس کا حق ادا کرو. اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ غفور رحیم ہے، وہ بھی معاف کرے. تو اس طرح جب تک روزے کو چھوڑنے والا بلا عذر بلا وجہ، جب تک باقاعدہ توبہ کی تمام شرائط کے ساتھ توبہ نہیں کرے گا، یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، یہ کبیرہ گناہ ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ سوال ایک ہے، وہ بھی رمضان سے ہی ریلیٹڈ ہے، کہ جیسے آج کل شیخ ہے لاک ڈاؤن کے شکار ہے، مسجدیں بند ہیں، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اعتکاف کے تعلق سے کیا گھر میں اعتکاف ہم کر سکتے ہیں ایسے حالات میں جب مسجدیں بند ہیں؟ یہ بات بڑی واضح ہے کہ آج کل مسجدیں بند ہیں، جمعہ بند ہے، جماعت بند ہے. مسجد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی کام ہیں ان سب کاموں کو آدمی اپنے گھروں میں سر انجام دے رہا ہے. جمعے کی جگہ ظہر گھروں میں پڑھی جا رہی ہے، اور باقی جماعتیں جتنی بھی ہیں، 5 نمازوں کی جماعتیں گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. اسی طرح جو اعتکاف ہے وہ تو فرض بھی نہیں ہے، وہ تو سنت ہے. جی. اور اگر مسجد کھلی ہوتی تو مسجد میں اعتکاف بیٹھتے. اب مسجد چونکہ کھلی نہیں، فریضہ نمازیں جب گھر میں ادا کر رہے ہیں، تو اعتکاف کرنے والا بھی اگر اپنے گھر میں کسی جگہ کو مخصوص کر کے بیٹھ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اعتکاف بھی اس کی نیت پر اللہ رب العزت قبول کرے گا، اس سے اجر و ثواب عطا کرے گا. کہاں جمعہ چھوٹ گیا، کہاں 5 وقتہ نمازوں کی جماعتیں چھوٹ گئیں، مسجدوں میں جمع ہونا چھوٹ گیا. تو جب یہ ساری چیزیں گھر کی طرف منتقل ہو گئی ہیں، مسجد سے چھوٹی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے مستقل نہیں، گھروں میں یہ کام منتقل ہو گئے ہیں، تو اسی طرح رمضان کے مہینہ میں آخری اشرا میں اعتکاف کرنا چونکہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا، صحابہ کرام اور امت کے علماء سلف اور غیر سلف علماء اعتکاف آج تک کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا اس سنت پر عمل کرنے کے لیے مسجدوں کے بند ہونے کی شکل میں یہ اپنے گھر میں بھی سنت ادا کی جا سکتی ہے، باذنہ تعالیٰ اجر و ثواب یقیناً ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب ایک سوال ابھی آیا ہے چیٹ پہ، کسی نے کیا ہے کہ گھر میں ہم تراویح اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح 5 نمازیں بچوں اور بیویوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، اسی طرح تراویح بھی بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کرا کے پڑھیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جہاں میاں اور بیوی 2 ہیں، اب وہ کہیں کہ ہم پہلو کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو دائیں طرف کھڑے کر لیا اور جماعت کرا لی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ بیوی حافظ قرآن ہے، ابھی یقین مانے کہ کل ہی کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ بیوی جو ہے یا بیٹی حافظ قرآن ہے، بیوی حافظ قرآن ہے، کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ یعنی ان کو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ان کو امام بنا کے میں ان کے ساتھ نماز پڑھ لوں؟ میں نے کہا عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی، آپ کو ہی پڑھانا ہوگی، یا آپ کا کوئی بیٹا ہے وہ پڑھائے، لیکن بیٹی یا ماں یا بہن یا بیوی کوئی بھی امامت نہیں کرا سکتے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر امامت تو کرائے گا مرد، وہ ہو باپ، وہ ہو دادا، وہ ہو بھائی، وہ ہو بیٹا، چاہے کوئی بھی۔ اور اگر میاں بیوی ہیں تو آگے میاں اور پیچھے بیوی کھڑی ہو جائے۔ اگر میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹا بھی ہے، بیٹا اپنے والد کے دائیں طرف کھڑے ہو جائے۔ اگر میاں بیوی بیٹا اور بیٹی ہیں، جو بیٹا ہے وہ والد کے دائیں طرف ہو جائے اور بیٹی اپنی ماں کے پاس ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اور اگر لوگ زیادہ ہیں، مثلا 2 بیٹے ہیں اور ان میں سے والد جماعت کرا رہا ہے یا کوئی ایک بیٹا جماعت کرا رہا ہے، تو جو 2 مرد ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے، ایک عورت ہے، 2 ہے، 3 ہیں، وہ ان کے پیچھے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی صف جو ہے اس میں مرد ہوں گے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ایک ہو تو ظاہر ہے کہ وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ ہیں تو وہ پیچھے چلے جائیں گے۔ اور عورت 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، وہ تیسری صف کے طور پر یا امام کے بعد دوسری صف میں چل جائیں گے، کیونکہ ان کا مکس ہونا بھی جائز نہیں ہے اور عورت کا آگے مردوں کے آگے کھڑے ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس ترتیب سے پچھلے دنوں کچھ چیزیں ایسے شکلیں بنا کے پیش کی گئی تھی، میں نے بھی لوگوں کو سینڈ کی، آپ نے بھی شیئر کیا تھا لوگوں نے۔ ہاں، تو اس انداز سے گھروں میں تراویح جو ہے وہ باجماعت پڑھی جائے اور اس جماعت کا ثواب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ جی شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہے یا مریض ہے یا مثال کے طور پہ مسافر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا ایک شخص ہمیشہ سفر ہی میں رہتا ہے، وہ کچھ دنوں کے لیے آتا ہے، تو جو بیمار ہے، تو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بیمار ہیں تو ان کے ہمارے والد صاحب بیمار ہیں، والدہ ہیں، تو ایک صاحب کو ہم روزانہ افطاری کرایا کرتے ہیں اپنے ساتھ میں، تو کیا وہی کافی ہوگا کہ ان کو کھانا الگ سے کھلانا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور بیمار ہے مثال کے طور پر نوجوان ہے، جی، وہ آج بیمار ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ تندرست ہو جائے گا، مہینہ کے بعد تندرست ہونے کی توقع ہے، اس کی طرف سے کسی کو کھانا کھلانے سے روزہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ روزہ بعد میں خود رکھے گا۔ جی، جیسا کہ قرآن کریم نے بتایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد اتنے روزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ جی، اور اگر کوئی ایسا عمر رسیدہ بیمار ہے، یا عمر رسیدہ بیمار بھی نہیں، محض کمزور ہے، عمر رسیدہ ہے، کمزور ہے، وہ نہ آج ہی روزے رکھ سکتا ہے اور نہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کل پرسوں تک، اگلے مہینے تک تندرست ہو جائے گا تو وہ کوئی پہلوان بن جائے گا۔ وہ تو بیچارہ بوڑھی عمر کا ہے، وہ تب ایسا ہی رہے گا، اس سے تندرست ہونے کے باوجود روزہ پورا کرنے کی طاقت رکھنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جی، ایسے آدمی کی طرف سے اگر روزانہ وہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوا دے
ایک وقت کا کھانا کسی کو مہیا کر دے تو وہ کافی ہو جائے گا. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، یا یہ اس کے لیے ہے جو دائم المریض جس کو کہتے ہیں، دائمی مریض، یعنی اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ تندرست ہونے کی اس کے بارے میں کوئی توقع نہیں ہے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ تمہیں یہ عمر بھر کچھ ایسے مریض ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ ان کو ایک دوا روزانہ دن میں 3 مرتبہ کھانی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جب آپ دوا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو وہی بیماری کے بڑھ جانے یا موت کا خطرہ ہے. تمہیں روزانہ بلا ناگا 2 مرتبہ دن کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے اس طرح کوئی ان کا شیڈول بنا کے دیا ہوا ہے. اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے اور دائمی مریض ہے، اس کی طرف سے بھی روزہ رکھوا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ عام آدمی کوئی بیمار ہوا اور آدمی سمجھ لے کہ میں اپنی جگہ کسی کو کھلا دیتا ہوں، مجھے بعد میں رکھنے نہ پڑیں گے، ایسا نہیں. اچھا شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا روزہ چھوٹ گیا، جیسے حاملہ عورت ہے یا مرضعہ ہے یا جو بھی ہے جن کے آزار ہیں، اور وہ رمضان گزر گیا اور کچھ سستی کی وجہ سے نہیں رکھ سکے روزہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہو گیا روزہ، یا 20-25 دن ہو گیا، اب نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ حاملہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتی، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اپنی وجہ سے روزہ نہیں چھوٹ رہا، بلکہ دوسرے کی وجہ سے، بچے کی وجہ سے، چاہے وہ جنین کی حالت میں پیٹ میں ہے یا دودھ پینے والا بچہ ہے. تو ایسے میں اس کا حکم جو ہے اہل علم نے مریض کا حکم لگایا ہے کہ وہ مریضہ شمار کی جائے گی. وہ جب بچے کا دودھ چھڑا دے یا وضع حمل ہو جائے، ڈلیوری ہو جائے، اور اس کے بعد وہ تندرست ہو جائے، تو ان دنوں میں جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں، پورا مہینہ چھوڑے ہیں، تو 30 روزے یا 29 روزے، ظاہر ہے کہ مہینہ تو یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا. جی. اب اتنے دنوں کی گنتی باقی دنوں میں، اب 360 دنوں میں سے 330 دن تو بھی باقی ہے نا، ان 330 دنوں میں یہ 30 روزے جو ہے وہ مختلف موقع پہ اپنی آسانی سے اکٹھے رکھے، ایک ایک کر کے، 2 کر کے رکھے، جیسے بھی اس کے لیے آسانی ہے وہ روزے رکھ لے. اور اسے ایک مریض کے حکم میں شمار کیا گیا ہے، اسے روزے رکھنے ہوں گے. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی طرف بھی یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت، یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کسی کو کھانا کھلا دیں تو کافی ہے، یعنی ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کا باقاعدہ حکم بیان فرما دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی مسافر ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں بعد میں رکھ لے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے لاپرواہی سے یہ کام کیا ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 مہینے کے روزے ہو گئے، 4-6 مہینے کے ہو گئے، اور کچھ مسئلے کا علم نہیں تھا، اس سے بڑی لاپرواہی تھی کہ پوچھا بھی نہیں، کہ کسی سے پوچھ ہی لیں کہ بھائی بچہ ہوا ہے، میں کیا کروں، بچہ ہونے والا ہے، کیا کروں، کیا میں انداز اختیار کروں. وہ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے بالکل. اب یہاں میں چھوٹا سا اشارہ کر دیتا ہوں. پاکستان سے، انڈیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور یقین مانے کہ ایسے مسائل پوچھنے والے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، جی ہمارے رشتہ دار حج کرنے کے لیے آئے ہیں یا گئے ہیں، اور انہوں نے صرف طواف کیا ہے، گھر میں جا کے احرام اتار دیا، نہا لیا، کہا کہ عمرہ ہو گیا. اب اتنی لاپرواہی بھی تو بڑی بیتوقی بات ہے نا، کہ آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے اور اتنا بھی نہ سیکھے کہ طواف اور عمرہ کیا ہے. کیا طواف ہی کافی ہے عمرے کے لیے، یا صحیح بھی کرنا ہوگی، بال بھی کٹوانے ہیں، یا صرف 7 چکر لگائے اور گھر میں جا کے نہا لیا، جی ہمارا عمرہ ہو گیا ہے. ایسے لوگ پائے گئے اور ان لوگوں کے بارے میں باقاعدہ سوالات ہوئے. وہی معاملہ بعض خواتین کے بارے میں بھی ہے کہ نہیں پوچھا کہ ہمیں ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، حمل کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اور صحیح معنوں میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بھی آج کل کچھ زیادہ بن رہا ہے
ورنہ ہمارے دائیں بائیں ایسی خواتین الحمدللہ عرصہ دراز سے جب سے ہم نے وہی سنبھالا ہے دیکھ رہے ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں اور وہ روزے رکھتی ہیں، اور حمل ہوتا ہے روزے رکھتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں روزے رکھتی ہیں۔ بس آدمی اپنے آپ کو جتنا نازک کر لے اتنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مریض کے طور پر گنجائش یقیناً موجود ہے، لیکن جب عورت کو یہ معلوم ہو کہ مجھے تو روزہ رکھنا ہی ہوگا، آج نہیں رکھوں گی تو سال کے باقی دنوں میں رکھنا ہے، تو وہ تھوڑی بہت مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لیتی ہے۔ لیکن نہ پوچھنا کسی سے اور نہ کسی مسئلہ معلوم کرنا اور یہی کہ بس ٹھیک ہے اور 2 4 6 مہینے کے روزے جمع ہو گئے پھر پوچھیں، تو ظاہر ہے کہ ایسی شکل میں مشقت تو ہوگی، لیکن جو مریض کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ تندرست ہو کے روزے رکھے، اسی طرح اس خاتون کے لیے جو حمل کی وجہ سے روزے چھوڑ رہی ہے یا بچے کو دودھ پلانے رضاعت کی وجہ سے روزے چھوڑ رہی ہے، اس کو جب تندرست ہو جائے، بچہ دودھ چھوڑ دے یا دوسرے لفظوں میں ڈلیوری ہو جائے، تو یہ روزے جو ہیں اس کو پورے کرنے چاہیے، یہی اس کا صحیح جو عمل ہے وہ شمار ہوگا۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ یقیناً صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت واضح طور پر موجود ہے۔ جی رویش صاحب۔ جی میں کہہ رہا ہوں کسی کا سوال آیا ہے کہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور کسی کا فون آ گیا تو کیا ہم قرآن کو مطلب بند کر کے بات کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنا درست ہوگا ہمارا؟ جہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت کا تعلق ہے، بہت صحیح بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھنے لگیں تو آداب میں سے ایک بات یہ بھی شامل کر لیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی باوضو ہونا افضل ہے۔ قرآن کریم اگرچہ بلا وضو پڑھا جا سکتا ہے لیکن باوضو ہونا افضل ہے، اور قرآن کریم کسی بھی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آدمی بہترین انداز سے باادب طریقے سے بیٹھے، اچھے کپڑوں میں بیٹھے، اچھے لباس میں بیٹھے۔ اللہ رب العزت کا کلام پڑھنا ہے جو جل جلالہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو اگر آدمی قرآن پڑھتے وقت اپنے موبائل کو سائلنٹ کر کے ایک طرف رکھ دے تو میرا خیال ہے کہ ہر آدمی اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ایک اگر ٹیلی فون مس ہو گیا تو اس کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ جی جی بالکل۔ ہمارے اتنے بڑے کیا معاملات ہوتے ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں تو ٹیلی فون کو سائلنٹ نہیں کرتے، ٹیلی فون بج رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستان انڈیا میں ہمارے لوگوں کو ہمارے علماء نے یہ بھی سکھلا رکھا ہے کہ نماز کے دوران ذرہ بھی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ نماز کے دوران دائیں پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے۔ اب کبھی بوقت ضرورت 2 آدمیوں کے درمیان خالی جگہ رہ گئی ہے، تیسرا آدمی آ کے ان میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا دائیں طرف تھوڑا بائیں طرف 2 لوگ ہو جائیں تو تیسرا ہماری صفوں میں عموماً داخل ہو سکتا ہے۔ جی جی ہمارے لوگوں نے، ہمارے پاک و ہند کے علماء نے سکھایا ہے کہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اب وہ اس کو اس طرف کرتا ہے، یہ اس طرف نہیں ہوتا، اس کو اس طرف کرتا ہے، اس طرف نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان جگہ ہے، پورے آدمی کی بن نہیں رہی۔ صحیح۔ جن کو اس طرح کا ہم نے پکا کر کے رکھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہوں گے، لیکن آداب کے ضمن میں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آداب ہمارے بہت سارے ایسے سکھلائے گئے ہیں، اور یہ ایک نئی چیز ہے۔ موبائل کی آمد جو ہے یہ آمد بہت نئی ہے، اس کے بارے میں ابھی ہماری نظر میں ہمارے ان علماء کا کوئی خاص فتویٰ کہ موبائل کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی کہیں ہلانا ہے یا نہیں ہلانا انگوٹھے کی طرح، لیکن جہاں تک معلوم ہوتا ہے بہتر اور افضل شکل یہ ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کر کے سائڈ میں رکھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جب آپ تلاوت سے فارغ ہو چکے کھولیے، سائلنٹ ہونے کی شکل میں آپ کو جس نے کال کی ہوگی آپ اس کو کال بیک کر سکتے ہیں جو ضروری ہے۔ اور ہمیں کون سے گورنر اور وزیر اعظم ٹیلی فون کریں گے کہ مس ہو گیا تو ناراض ہو جائیں گے؟ ہمیں ٹیلی فون ہمارے ہاتھ میں جیسے لوگوں کے آتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے
کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہوں۔ جی ارے شیخ صاحب آج کل تو ٹیلی فون اتنی مصیبت بن چکا ہے لوگوں کے یہاں کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد سیدھا موبائل دیکھتے ہیں، لگتا ہے کہ نماز قبول ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ تو سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں، ایسے لوگ پائے گئے کہ وہ نماز کے دوران ہی بیل ہوئی، جیب سے فٹافٹ موبائل نکالا اور اپنے سامنے موبائل کر کے اس کو باقاعدہ دیکھ کے سائلنٹ کریں گے یا بند کریں گے کہ پہلے دیکھ تو نہیں یہ ہے کس کا۔ ارے شیخ وہ تو اتنا ہو سلام گیا پھیرنے کے بعد ایک آدمی کا فون آیا تو اس نے کہا کہ انا فی الصلاۃ انا فی الصلاۃ انا فی الصلاۃ۔ بہت ہی زیادہ ہاں ٹیلی شیخ فون اب کے بارے میں بہت زیادہ لاپرواہی ہو گئی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں شیخ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے کچھ لائیو سوالات آئے، ابھی تو ہمارے پاس تھے، کچھ چیٹنگ میں آئے، تو اب یہ لوگ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے روبرو ہو کر کے آپ سے سوال کریں۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے، آپ سے کہوں گا کہ آپ کیمرہ کھول لیں اگر کھول سکتے ہیں تو، اور اس کے بعد اگر آپ شیخ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں آپ کو دیکھ کر کے آپ کا مائک کھول دیں۔ پہلا سوال ہے اذان اماد صاحب کا، آپ کا مائک میں کھول رہا ہوں، آپ شیخ سے سوال پوچھیں، اور شیخ صاحب اگر جواب مختصر رہیں گے تو اور اچھا رہیں گے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے۔ جی اذان اماد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخ منیر ورحمۃ صاحب۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب اماد خبر سے میرا دو چھوٹے مختصر سوال تھے کہ جیسا بھی آپ نے بتایا کہ حاملہ عورت جو ہے وہ جب انشاءاللہ تندرست ہو جائے گی تو پھر اسے روزے اس کو قضا کرنے ہوں گے، لیکن مجھے بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وہ ابھی فدیہ دے گی، مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، یا ضرورت نہیں ہے صرف وہ روزے قضا کریں گی؟ پہلے سوال کا جواب تو سن لیں کہ ابھی رمضان چل رہا ہے اور عورت حاملہ ہے، اور وہ روزے نہ رکھے اور نہ ہی کسی کو فدیہ دے۔ اب اسی طرح وہ اپنے گھر میں جیسے زندگی گزر رہی ہے گزرتی چلی جائے گی، رمضان المبارک گزر گیا، ڈلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد نفاس کے دن ہوتے ہیں، 40 دن ہیں، 30 ہیں، 25 ہیں، کم و بیش جتنے بھی کسی کے ہوتے ہیں، نفاس سے بھی فارغ ہو جائے، جب ہر کام سے طہارت حاصل ہو جائے اور وہ محسوس کرے کہ میں اب مکمل تندرست ہوں اور میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہوں اور میں روزہ بھی رکھ سکتی ہوں، تو اس وقت وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اس کو کوئی کفارہ یا ساتھ میں فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف روزے کی جگہ روزہ رکھ لے۔ اچھا، اس کے لیے یہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سب سوال جو کرنا چاہیں؟ آپ کا دوسرا سوال تھا اگر؟ ہاں دوسرا سوال جی اماد صاحب کا دوسرا سوال، جی دوسرا سوال کیا ہے اماد صاحب آپ بتائیے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ پلیز تھوڑا تعلیم دے دیں قرآن و حدیث سے کہ آج کل جو پاکستان میں جو تراویح پڑھائی جا رہی ہیں فاصلے سے، کیا وہ صحیح ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا اس میں کچھ علماؤں کا فتویٰ ہے متفق کہ ایسے حالات میں، وبائی حالات میں یعنی ایسے پڑھنا جائز ہے؟ تو پلیز اس پہ بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا ہمیں بتا دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ علماء کا فتویٰ ہے متفق، اگر تو کہیں ایسا متفق فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کے خلاف جانے کی تو مجھ میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اجماع ہو، علماء کا اتفاق ہو، اور میں کہوں کہ ایسا نہیں ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو ناجائز بات ہوتی ہے۔ اجماع کو قبول کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اجماع میری نظر سے کہیں ایسا نہیں گزرا۔ اگر آپ کہیں کہ پنجاب کے علماء نے اجماع کر لیا ہے تو وہ اجماع شمار نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کسی ایسے علاقے میں کسی نے، جس علاقے میں وبا تھی، آج تو یہ وبا کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں رہی، یہ تو انٹرنیشنل پوری دنیا پر موجود ہے، اگر پوری دنیا کے علماء مل کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح کہا گیا 3 فٹ یا 2 فٹ کے فاصلے پر نمازی کھڑے ہوں اور اس پر علماء کا اتفاق ہو جائے، تو ہمیں قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں چونکہ ابھی کوئی اتفاق ہماری نظر سے نہیں گزرا اس طرح کا، آپ نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ اس پر کوئی اتفاق ہوا ہے۔ بہرحال
جو صحیح شکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اجازت دے دی کہ مسجد میں نماز پڑھنے میں اگر کوئی مشقت ہے تو گھروں میں نماز پڑھو. اب سنت تو یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت کے مطابق گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر گھروں میں نماز پڑھتے ہی نہیں ہے, جانا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے مسجدوں میں نہ آؤ, ہم کہتے ہیں جی مسجد میں جانا ہے. علماء کہہ رہے ہیں مسجد میں نہ آؤ, کہتے ہیں جی ہمیں تو مسجد میں جانا ہے. اب امام تو مجبور ہے, اذان دے گا, مقتدی جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اس کو جماعت بھی کرانی ہوگی, امام و مؤذن لوگ جو ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر نماز پڑھیں مسجد میں جا کے تو مسجد کی صف بندی کا خیال رکھیں. مسجد کی صف بندی کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل واضح طور پر معروف ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے, صلوا کما رأیتمونی اصلی, جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے تم اسی طرح نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے چہرہ مبارک کو قبلہ رو کر کے تکبیر کہنے سے پہلے جو ایک عمل مستقل جاری رکھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کی صفوں کو ایک دم سیدھا کیا کرتے تھے, تیر کی طرح سیدھا کرتے. دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سد الخلل, اپنے درمیان جو جگہیں خالی ہیں ان کو ختم کر لو. اور ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ لا تترک الفرجات للشیطان, یا لا تذر الفرقات للشیطان. فرجات کیا ہے؟ خالی جگہ. یعنی دو آدمی ایسے کھڑے ہیں تو دو آدمیوں کا یہ اس کا ایک کا پاؤں ہے, یہ دوسرے کا پاؤں ہے, ان کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ فرجہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اپنے درمیان خالی جگہ نہ رکھیں. اب یا تو اپنے گھر میں نماز پڑھیں, آپ کو اگر کورونا کا مسئلہ بنا خطرہ لگتا ہے تو کہا گیا کہ گھروں میں نمازیں ہو جاتی ہیں, نمازیں گھروں میں پڑھ. اور اگر گھر میں نہیں پڑھنی, گھر سے لازم جیسے کہتے ہیں کہ رسے توڑا توڑا کے مسجد کی طرف جانا ہے. ہمارے ایمان کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں کہ اذان ہوتے وقت دل میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں, اور لوگ پہنچ رہے ہیں. ہمارے ملکوں میں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں کمپنیوں میں سے بعض کمپنیوں کی خبر ملتی ہے کہ اذان کے وقت لوگ بھاگ کے مسجد کے دائیں بائیں, مسجد بند ہے لیکن وہ چاروں طرف آ کے کہیں نہ کہیں جمع ہو جاتے ہیں, جی جماعت سے نمازیں پڑھیں گے. اگر اتنا زوردار طریقے سے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں مسجد کی طرف بھاگنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے صف بندی بھی صحیح کر لیں. صفیں جو ہیں 3-3 فٹ. سب سے پہلے میری نظر سے جو یہ عمل گزرا, فتویٰ تو نہیں کسی کا گزرا, عمل میری نظر سے گزرا کہ یورپ میں کوئی مسجد ہے اس میں وہ نماز پڑھا رہے تھے تو وہاں یہ انداز اختیار کیا گیا 3-3 فٹ, ہر دو نمازیوں کے درمیان کوئی 3 فٹ کا, 2 فٹ کا, 2.5 فٹ کا فاصلہ ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو ہمارے ملکوں میں بھی شاید اپنایا جانا شروع کر دیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں حکومت کے ساتھ تعاون کی شکل میں تاکہ یہ جو وبا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی کچھ ہیں نا, اللہ سے دعائیں بھی مانگیں کہ یا اللہ اس وبا کو اٹھا, اور حکومت کی طرف سے یا میڈیکل بورڈز کی طرف سے یا وزارت صحت کی طرف سے جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان پر بھی عمل کریں تاکہ جتنا ہو سکے اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اب یہاں اگر بات آ جاتی ہے کہ ہمارا ایمان ہماری دل کی طرف نہیں مانتی کہ گھر میں رہیں, یہ اپنی جگہ ایک صحیح بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ وہ جیل میں بند تھے. ہم تو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, ہماری چابی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے گھر کے دروازے کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند تھے. جمعے کا دن ہوتا, وہ باقاعدہ غسل کرتے, باقاعدہ نیا لباس پہنتے. نئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سلوا کے لاتے تھے, جیل میں تھے اور اس وقت لباس بھی کتنے ہوا کرتے تھے.
لیکن یہ کہ کوئی دھلا ہوا لباس پہنتے، جو ان کے پاس موجود خوشبو وغیرہ ممکن ہوتی وہ لگاتے، جیسے آدمی مکمل جمعہ کے لیے تیار ہوتا ہے، جمعے کی ساری تیاری مکمل کرتے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ میں جیل میں ہوں اور مجھے کوئی باہر نہیں جانے دے گا، اور پھر وہ دروازے تک بھی آتے، باہر کے دروازے تک آتے اور وہاں دیکھتے کہ سجان جو جیل کا دربان ہے اس نے تو تالا لگا رکھا ہے، تو وہ جیل کے دربان پر حجت قائم کرتے اللہ رب العزت کے یہاں کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں مکمل تیاری کر کے جمعے کے لیے نکلا تھا، آگے دروازہ بند ہے، میں کیا کروں۔ یہ تو ہوا ایمان کی بات، اور یہ جیل کے اندر کے واقعات۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہمارے لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں مسجد کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسجد میں جائیں تو پھر جب اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے، اتنی ہمت دی ہے، مسجد میں چلے گئے ہیں تو مل کے نماز پڑھ، جہاں تک سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے۔ اور اگر آپ کے بتائے کے مطابق اگر کہیں کوئی ایسا اجماع ثابت ہو جائے تو بہرحال ہم اجماع سے باہر نہیں جا سکتے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور سوالات یہ کافی، جی ذیشان احمد صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی ذیشان اپنا مائک کھولیے آپ، ذیشان اپنا مائک کھولنے جناب۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، جی کھل گیا، بولیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ منیر صاحب، سوال تھا کہ ابھی جو کووڈ-19 کے حالات ہیں اور ہمارے ملکوں میں، انڈیا میں یا پاکستان میں حالات بہت بدتر ہیں، لوگ بھوک مری کے شکار ہو رہے ہیں اور لوگ تعاون کی مدد کے لیے بھی بہت سامنے آ رہے ہیں، پھر بھی کم ہے، اور بہت لوگ اپنے زکوٰۃ کا مال بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اس وقت نکالا ہے رمضان کے موقع پہ، تو کیا اس سے ان کو کھانے کا سامان یا کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ایک کچھ آبادی، بڑی آبادی بھی سیدوں کی بھی ہے جو اس میں شامل ہے، جو بھوکمری میں ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں بھی لیتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ بہت کچھ لیتے ہیں، زیادہ تر نہیں لیتے، پر ان کے حالات خراب ہیں، وہ کھانے پینے کا ان کے ہاں چیزیں نہیں ہیں اور رمضان کا موقع بھی ہے، اس حالات میں کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ مسئلہ یہ ہے کہ سید پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر سید کو اس کے وقت کے حاکم نے اپنے حصے جو ان کے بنتے ہیں وہ دیے ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ان کا تعاون ہو رہا ہو، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ اسے بیت المال سے یا خزانہ خاص سے جو تعاون جا رہا ہے اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے سید، گورنمنٹ کی طرف سے اسے کوئی تعاون بھی حاصل نہیں ہے اور اپنا اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان حالات میں خاص طور پر اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار تھا بھی تو وہ کاروبار ٹھپ پڑے ہیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن کا موسم ہے اس دوران تو ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے کاروبار والے بیچارے بھی محتاج ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ سید کو دیتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو جو کہ آپ کی نظر میں محتاج ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہو گئے ہیں، تو اپنے مال خاص سے یعنی صدقات و خیرات سے بھی اور اپنے مال زکوٰۃ سے بھی آپ اگر اس طرح اناج، غلہ، کوئی بھی چیز، کوئی پیکٹ بنا کے یا کسی ایسے ادارے کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں امانت دار ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر موقع پر، رمضان کا موقع ہو، بڑی عید کا موقع ہو یا اس طرح کی کسی وبا کا موقع ہو، عموماً جو جائز اور صحیح کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ کچھ 2 نمبر ادارے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ 2 نمبر ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صرف اپنے پیٹ کے لیے اکٹھا کرنا ہے، نام لیں گے عوام بھوکے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ خود کھا جاتے ہیں۔ آپ نے اب تھوڑا سا یہ پہچاننا ہے کہ جو واقعی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں پیکٹ کی شکل میں یا پیکج کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، ان لوگوں کو آپ اپنا تعاون مہیا کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ وہ پیکٹ تیار نہیں کر سکتے، غلہ نہیں خرید سکتے، آپ کسی اپنے عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو یا کسی ذمہ دار ادارے کو، ذمہ دار ادارہ ہے، ذمہ دار جمعیت ہے یا ذمہ دار لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں،
تو آپ ان لوگوں کو اپنا پیسہ پہنچا دیں. آپ کا پیسہ زکوٰۃ کا ہے, صدقات کا ہے, خیرات کا ہے. ان دنوں میں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 60, انما الصدقات للفقراء والمساکین, آغاز ہی زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء و مساکین سے کیا گیا ہے. تو آج جن لوگوں کا ڈیلی ویجز کا کام تھا, وہ روزانہ کچھ کماتے اور وہ اپنے گھر کا چولہا جلاتے تھے, دن کو کما کے لاتے, رات کو اور اگلی صبح کو کھاتے, پھر دن کو کمانے چلے جاتے. جو مزدور لوگ ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی کام نہیں, کوئی باہر نہیں نکل پا رہا. تو ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ صرف کرنا جائز ہے. اپنے صدقات و خیرات بھی دیجئے اور اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو بھی شامل کر دیجئے. اور ان لوگوں کے لیے, چونکہ کچھ لوگوں کو بیچاروں کو جان کے لالے پڑ رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, تو وہ کیا کریں گے؟ ایسی صورتحال میں زکوٰۃ, خیرات, صدقات, جو بھی چیز آپ نکال سکتے ہیں وہ نکالیں اور لوگوں کو مہیا کریں. اس میں انشاءاللہ العزیز انسانیت کی خدمت بھی ہے اور باذن ہی تعالی اللہ کی عبادت بھی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب, ایک بچی بہت دیر سے اپنی انگلی یوں کھڑا کر رکھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مائک کھولنا بہت ضروری ہو گیا ہمارے لیے, اور وہ آپ کی پڑوسن بھی ہے. فرمائیے. جی جی بیٹا بتائیں. اچھا چلیے, ہاں بولیے, آپ کا مائک کھلا ہے, بولیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بیٹا بولیے. بچے لوگ کا روزہ رہتا ہے تو قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اب آپ غور سے سن لیجئے کہ اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ قبول ہوتا ہے. روزہ تو ایک گھر میں بیٹھے آرام سے سر انجام دینے والی عبادت ہے. حج بہت بڑی عبادت ہے جس میں لمبے چوڑے سفر کرنے پڑتے ہیں, محنت پڑتی ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے. حج بھی اگر بچہ کرے تو اس کا حج بھی قبول ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا, حجۃ الوداع, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حجۃ الوداع ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا, اور وہی حجۃ الوداع تھا, کیونکہ اس میں آپ نے کچھ ایسے اشارات دے دیے تھے کہ آج کے بعد شاید یہاں ہماری دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو سکے, یعنی الوداعی قسم کے کلمات تھے. تو اسی وجہ سے اسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا اعلان کر دیا کہ ہم اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں. تو دور پار سے, مختلف علاقوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے. ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر لیں. تو ان لوگوں میں سے کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا. ایسے واقعات حجۃ الوداع کے موقع پر پیش آئے کہ راستے میں بعض قافلے ملے تو پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ پہچانتے بھی نہیں تھے کیونکہ مسلمان ہو گئے لیکن ابھی دیکھا نہیں. راستے میں ایک خاتون ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ ہیں, پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں. اس کی گود میں بچہ تھا, اس نے ایسے بچہ اوپر اٹھایا اور کہا الہذا حج, اے اللہ کے نبی کیا اس بچے کا حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم, ہاں اس بچے کا حج ہے, ولک اجر, اور تمہیں اجر ملے گا. یعنی حج جیسی عظیم عبادت گود والا بچہ اگر وہ حج کے پورے مناسک اپنے والدین کے ساتھ ادا کر دیتا ہے تو اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا, اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا جائے گا. اور جو اس کو لے کے چل رہے ہیں, اٹھائے ہوئے ہیں, طواف کرا رہے ہیں, سعی کرا رہے ہیں, اور منا, مزدلفہ, عرفات لے جا رہے ہیں, لا رہے ہیں, ان کو والدین کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو جب حج جیسا عمل بچے کا قبول ہے, منظور ہے, تو روزہ بھی یقیناً قبول اور منظور ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے. حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ کا ایک ذکر آتا ہے حدیث شریف میں, وہ کہتی ہیں کہ ہم
नुसव्विमु सिबियानना, हम रोजा रखते थे, नसूम व नुसव्विम सिबियानना, हम रोजा रखते और बच्चों को रोजा रखवाते थे। और बच्चा तो ज़ाहिर है बच्चा होता है, असर के बाद तक आके बच्चे को भूख लगना शुरू होती तो बच्चे रोना शुरू हो जाते। ये हदीस, सही हदीस में ये वाक़या मौजूद है। बच्चे रोना शुरू हो जाते, भूख लगती, भूख उनको ज़ाहिर है कि तड़पाती, रोने लगते, तो हम उनके लिए रुई से या ऊन से या किसी चीज से कुछ छोटी सी चीज बना के, खिलौना टाइप चीज, जैसे आजकल बने बनाए लोग कहते हैं ये लो बेटा हमारे लिए भालू लाया हूं, और भालू बेटे को दिखा के फिर उसको ऐसी अलमारी में सेट करते हैं जिसमें शीशा तो लगा हुआ है, साथ आगे लाक भी लगा हुआ है। भालू को लाके अगर बच्चों को खेलने के लिए दे दिया जाए तो जायज, और अगर उसे शीशे की अलमारी में ग्लास के पीछे लाक लगा के रख दिया जाए तो हराम और नाजायज, क्योंकि ये शक्ल है जिंदा की। तो वो कहती हैं कि हम कोई ना कोई रुई का कोई ना कोई खिलौना बना के बच्चे को दे देते ताकि वो इसके साथ इसको थोड़ी सी तसल्ली आ जाएगी। और थोड़ा सा वक्त जो असर से लेके मगरिब तक कितना वक्त होता है, घंटा डेढ़ दो, इस अरसे के अंदर अंदर वो बच्चे को खिलौने में बहला लेती और बच्चे का रोजा पूरा करा लेती। जबकि आज सूरत हाल क्या बनी हुई है, आज सूरत हाल ये बनी हुई है कि 15-20 साल का बच्चा है, 30 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है ना। 25-30 आदमी, 25-30 साल के नौजवान को बच्चा कहिए तो हैदराबाद दक्कन वालों के लिए तो जायज है, वो तो हर किसी को बच्चा कह लेते हैं, लेकिन आम जगहों पर ये मरवज नहीं है। वहां तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये बच्चा कह रहा है, उस सामने वाले को देखे तो दाढ़ी वाला तो उससे चूंकि छोटा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी को भी बच्चा ठीक है, माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितनी उम्र का हो जाए। कहते हैं कि बेटा तुमने आज रोजा नहीं रखना, और रोजा ना रखने के लिए जो ये सख्त किस्म की पाबंदी लगा रहे हैं उसका सबब क्या है, तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं, लिहाजा तुमसे सही पढ़ा नहीं जाएगा, सही लिखा नहीं जाएगा, सही ये नहीं किया जाएगा, तुमने रोजा नहीं रखा। एक वो सहाबा हमारे सलफ सालहीन जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जो असर तक बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करके रोना शुरू हो जाते थे, वो उनको भी रोजा रखवा रहे ताकि इनकी आदत हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक 7 साल के बच्चे को, जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो। मुरू औलादकुम लिसब्इन, 7 साल की उम्र के बच्चे को नमाज का हुक्म दो। वद्रिबूहुम अलैहा लिअश्रिन, और 10 साल का होकर भी वो नमाज ना पढ़े तो उसको मार के नमाज पढ़ाओ। उधर तो इस तरह के इशारात या हिदायत हैं, और इधर ये आलम है कि 15-20 साल का बच्चा है उसको रोजा नहीं रखने दे रहे। माँ बाप कहते हैं नहीं तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा ये है। शेख साहब जज़ाकल्लाह खैर। और अब तकरीबन वक्त खत्म हो चुका है और यहाँ हमारे यहाँ इफ्तारी का वक्त हो रहा है, इसलिए यहीं से अपनी बात को खत्म कर रहे हैं शुक्रिया के साथ कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। इंशाल्लाह बाकी सवालात कल ले लेंगे। जी, बाकी सवालात कल होंगे। और मैं आप तमाम नाज़रीन से ये कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यानी 4:30 बजे सऊदी टाइम से हम शुरू करते हैं 6 बजे तक। दोनों बहुत अहम है, पहले कुरान मजीद की तालीम है, तस्हीह है, मुख्तसर तर्जमा है, और दूसरा प्रोग्राम तो आप सुन ही रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें टाइम से आने की और इस प्रोग्राम की एडवर्टाइज करने की तौफीक अता फरमाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।